ممالک میں الیکشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ضروری معلومات ہیں، شرعی اعتبار سے ہمیں پتہ ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں عام شریف لوگوں کے دل میں، شرفاء کے دل میں، معزز لوگوں کے دل میں ایک مایوسی ہوتی ہے. الیکشن ہو جائے یا جو ہو جائے کچھ بھی نہیں ہونے والا اس ملک کا. جو بھی آئے گا تباہ کرے گا، جو بھی آئے گا کھائے گا. بہت حکومتیں ہم نے دیکھ لی، اب ایسی بات ہے ویسی بات ہے. یہ مایوسی ہوتی ہے، ہر شریف انسان کو ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں یہ مایوسی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب ووٹ ہم دیں تو کس کو دیں؟ یہ بھی ایسا، وہ بھی ایسا، یہ بھی ایسا، وہ بھی گندے، یہ بھی گندے، یہ اس کو برا کہتے ہیں، وہ اس کو برا کہتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، لہٰذا ووٹ کس کو دیں؟ میں آپ کو اور کوئی بھی مستند عالم دین، مفتیان کرام آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے فلاں پارٹی کو ووٹ دو. ایک اصول ہے، اس کو سمجھیے آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی کا علاج ہے دعا. ہم لوگ ایسے بے حس ہو چکے ہیں، نہ اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ اہل فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں. نہ وہ مسلمان جو مظلوم چکی میں پس رہے ہیں، بس ایسے غائب ہیں دنیا سے کہ ہم کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، اپنے لیے بھی دعا نہیں کرتے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ بھائیو یہ ہفتہ بہت اہم ہے ہمارے ملک کے لیے، اور دعائیں کریں اپنے ملک کے لیے کہ اللہ کوئی ایسے حکمران ہمیں عطا فرمائیے جو آپ سے ڈرتے ہوں، ایسی جماعت عطا فرمائیے جو آپ سے ڈرتی ہو. اب وہ ان جماعتوں میں سے ہو یا آپ کے فرشتوں کی جماعت ہو یا کوئی ایسی جماعت ہو جو توبہ طائب ہو کہ اس ملک کا نظام سنبھالے. تو ایک تو یہ عمل. دوسرا یہ ہے کہ ووٹ ہمارے لیے ایک وکالت ہے. ہم وکیل بنتے ہیں کہ بھئی میری طرف سے یہ نمائندہ ہے. تو اپنی ایمانداری سے جو دل میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ بندہ اہم ہے، اسی بندے کو ووٹ دینا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے فائدے مند ہوگا. اس کے لیے دو شرائط ہیں. پہلی شرط وہ ایماندار ہونا چاہیے. دوسری شرط اس کو کام آتا ہو. قاری صاحب کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو کام آتا ہے، مؤذن صاحب کہتے ہیں فلاں بندے کو آتا ہے. ایک اس کا نام لے گا، دوسرا اس کا نام لے گا، اس کو ووٹ ڈالے، دوسرا اس کو ووٹ ڈالے. یعنی اپنی ایمانداری کے ساتھ آپ سمجھیں کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے، اس حساب سے ووٹ ڈالیں. اور اس کے اندر گنجائش ہے اختلاف کرنے کی، کسی کو یہ اچھا لگتا ہے، کسی کو وہ اچھا لگتا ہے، لیکن اپنی رائے ضرور دیں. اپنی رائے. ہم عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی رائے ہی نہیں دیتے. یہ ووٹ ایک امانت بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی طرف سے منتخب کریں. آگے وہ جو کرتا ہے اس کا ذمہ ہے. جی ہم نے اس کو ووٹ دیا، اس نے ظلم کیا، لہذا ہمارے اس کے ظلم میں ہمارا حصہ ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنے علم کے اعتبار سے مکلف ہیں. ہمارے علم کے اعتبار سے یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کو ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ دو باتیں. تیسری بات ایک اور بڑی اہم بات ہے. ایک پارٹی ہے، میں جانتا ہوں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ بھی میں جانتا ہوں ان کو ووٹ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ایماندار لوگ ہیں اور یہ ہاریں گے ہی ہاریں گے. تو ایسے بندے کو ووٹ ڈالا جائے جس کے جیتنے کی امید بھی ہو اور وہ بے ایمانی میں کچھ کم ہو. تو یہ دو اصول اپنی جگہ پر ہیں. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ایماندار ہو. انی قوی امین، قرآن نے دی انہ قوی امین انی حفیظ علیم. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نمبر ایک میں ایماندار ہوں، نمبر دو مجھے خزانچی کا کام آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہ قوی، وہ طاقتور ہے، جو ہماری بھیڑ بکریاں اور یہ زمینوں کے مینجمنٹ ہے وہ کر سکتا ہے. قوی امین. دوسرا ایماندار ہو. ایمانداری شرط ہے. ٹھیک. اب ایماندار تو ملتا ہی نہیں ہے. ہماری پوری مارکیٹ میں چلے جاؤ، وہ جو ایماندار تو کوئی نہیں، کم بے ایمانی ہے. تو اس حساب سے ہر بندے کو خود سمجھنا ہے کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے، لیکن دینا ضرور چاہیے کہ اپنے حق کا استعمال کریں اور اپنے حق کو جتنا صحیح مصرف میں لگا سکیں اتنا لگائیں. یہ ہماری ذمہ داری.